اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پر ایک بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف اسلام جیسی دولت سے نوازا بلکہ اس سے بڑی ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما، ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے یعنی تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل، ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے بار بار ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ایک شخص اچھا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا شخص، ایک ایسا شخص جو ساری انسانیت کے لیے بھلا ہو، ایک ایسا شخص جو اپنے مالک کا وفادار ہو، ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی اپنے بنانے والے کے حکم کے تابع ہو، ایک ایسا شخص جو زندگی کے تمام شعبوں میں ایک دم پرفیکٹ ہو۔ اگر کسی کو کوئی اس کی مثال دیکھنی ہو، دلیل دیکھنی ہو، تو اس کی سب سے بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ لوگ آگے آ جائیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ایک جگہ جو میں نے خطبہ مسنونہ میں بھی پڑھی، اس میں ایک بہت ہی اہم بات ہمیں بتائی ہے، ایک حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب اس آیت کو ذرا غور پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، شروعات ہو رہی ہے اس آیت کی قل سے، اور جن جن آیات میں قل ہوتا ہے اس میں ایک بہت ہی اہم میسج دیا جا رہا ہوتا ہے، ایک بہت ہی اہم حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے جو کہ بہت اہم ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے، اعلان کر دیے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہوگا تب تک جب تک تمہاری زندگی میں میری اتباع نہیں ہوگی۔ فاتبعونی، جب تک تمہاری زندگی میں میری اتباع نہیں ہوگی، یہ اللہ کے ہاں یہ دعویٰ جو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سارے انسانوں کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آزمائش ہے، آزمائش میں، امتحان میں ڈال دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے، لیکن اس کی اثر آپ کی زندگی میں کہاں ہے؟ صرف دل کا معاملہ تھوڑی نہ ہے۔ اگر دل صاف ہے تو زندگی بھی صاف ہونی چاہیے۔ اگر واقعی کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اسے اس دعوے کی دلیل بھی دینی ہوگی۔ ہر دعوے کی دلیل دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر میرا بھی دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ ہی رہے گا جب تک ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی۔ یعنی مجھے اور ہم سب کو، ہر شخص کو جو دعویٰ کر رہا ہے محبت کا، اسے اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دینی ہوگی۔ صرف دعوے سے کام نہیں چلنے والا، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، اسے اپنی زندگی میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، یعنی اپنا ظاہر اپنا باطن
قول فعل ہر طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی جو ہے آپ کی سنتوں کے مطابق گزارنی ہوگی، تب جا کے یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوگا، تب جا کے یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوگا۔ لیکن آج دیکھیے دعویٰ تو کر دیتے ہیں، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، نظر دوڑائیں، تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ صرف دعویٰ کرتے ہوئے ہی دکھائی دیں گے، اس کا اثر ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دے گا۔ یعنی وہ دعویٰ تو کریں گے محبت کا، دعوت کلمہ تو پڑھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے، اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے کہ میں کون سا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، تو جب دیکھوں گا کہ میں اپنی عمل کی کتاب کھول کر، تو مجھے پتہ چلے گا کہ کلمہ تو پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دعویٰ تو ہم خود کو نبی کا امتی تو کہتے ہیں، لیکن بات کسی اور کی ہی چلتی ہے، معاملہ کسی اور کا ہی ہوتا ہے، بات کسی اور کی ہی مانی جاتی ہے، اور جب بھی معاملہ ہوتا ہے انکار کا، تو وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ دنیا والوں کی وجہ سے ہو، چاہے ماحول اور معاشرے کے اثر کی وجہ سے ہو، چاہے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی ملک، شہر، بستی کے قانون کی وجہ سے ہو، بڑے بڑے اقتدار والے لوگوں کی وجہ سے ہو، اگر کسی کی بات ٹالی جاتی ہے، کسی کی بات کا انکار کیا جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے، سبحان اللہ، لیکن زندگی کا معمول جو ہے بالکل اس کے الٹ ہے، زندگی کا معمول بالکل اس کے الٹ، اور اتنا الٹ ہے کہ نہ جان کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمر کس لی ہے، ہم نے قسم کھا لی ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے تو اس کی مخالفت کر کے رہیں گے۔ اکثر لوگوں کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، اس کی مخالفت کر کے رہیں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ہم زندگی کا کون سا ایسا مرحلہ ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا پارٹ ہے لائف کا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، جتنے بھی مرحلے آتے ہیں، ہر مرحلے میں ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں سنت پہ عمل نہیں کرنا۔ کتنی ساری بدعات، کتنی ساری خرافات دین کے نام پر سنتوں کے مخالف ہم نے شروع کر دی ہیں، ایجاد کر دی ہیں۔ عقیقہ کسی کو نہیں معلوم کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے، عقیقہ کسے کہتے ہیں۔ میں ٹیچر ہوں، اسکول میں بچے کبھی کبھی لے کر آتے ہیں ٹافیز وغیرہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے، یعنی وہ لے کر آتے ہیں برتھ ڈے، کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے، جاؤ اسکول میں جا کر جو ہے ٹافیز جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ اب بچوں سے میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ برتھ ڈے ہے، کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو، کیا تمہارا عقیقہ ہو گیا؟ بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار یہ لفظ سنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پہلی بار لفظ سنا ہے کہ عقیقہ یہ کیا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ عقیقے کے متبادل ہمارے ہاں جو ہے برتھ ڈے نے جنم لے لیا ہے، جس کو دیکھو برتھ ڈے سیلیبریشن، جو مطلب بالکل وہی نا، مخالفت پہ اڑ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم مخالفت پہ اڑ گئے، ضد پکڑ لیا ہم نے کہ پتہ چلے کہ یہ سنت ہے، عقیقہ سنت تھا تو اس کو تو بھول چکے ہیں۔ بہت سارے پیرنٹس کرتے ہی نہیں اپنے بچوں کا عقیقہ، الا یہ کہ اللہ جسے توفیق دے، اللہ جسے ہدایت دے۔ تو برتھ ڈے سیلیبریشن کیا ہے؟ یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے برتھ ڈے سیلیبریشن، اور وہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو عقیقے کے بارے میں نہیں پتا۔ چلیں برتھ ڈے چھوڑ دیں، چھٹی کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے، بسم اللہ کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے، پیدائش کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم پیدائش پہ چل رہے ہیں کہ پیدائش میں ہمارے ہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سنت نہیں ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ عقیقے کے بدلے چھٹی اور 40ویں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ دوسرا آپ دیکھ لیں، نکاح کا معاملہ دیکھ لیں ہمارے ہاں، اور یہ اہل توحید کی بات کر رہا ہوں، نکاح کے معاملے میں اہل توحید بھی پیچھے نہیں ہے۔ نماز نبوی یاد ہے، نکاح نبوی یاد نہیں رہتا۔ نماز نبوی بہت یاد رہتی ہے ہمیں، جتنی نماز نبوی یاد ہے اتنا ہمیں اخلاق نبوی بھی یاد نہیں، اس کی فکر بھی نہیں، اور نکاح نبوی بھی یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے تمام مرحلوں میں ہماری رہنمائی کر کے گئے ہیں، تمام چیزوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن ہمیں یاد نہیں۔ نکاح کا تو ایسا معاملہ ہے کہ خود اہل توحید اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں۔
بہت سارا کمپرومائز کر جاتے ہیں. لوگ ہیں، ماحول و معاشرے کو بھی دیکھنا ہے. میں نے بتایا نا، چاہے وہ دنیا والوں کی وجہ سے ہو، ماحول و معاشرہ. اب لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. سنت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی سے جتنے نکاح ہوئے، کتنی سادگی سے اپنے نکاح انجام دیے، وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. بلکہ ہم اپنا جو کلچر ہے، جو ہندوانی رسمیں ہیں، جو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، ہم نے وہ چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لی ہیں. وہ چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لی ہیں. اب ہم خود کا ایجاد کیا ہوا نکاح ہم چلا رہے ہیں. اب ہم کوئی سنت والا نکاح نہیں کر رہے ہیں. خود کا سنت نکاح کیا ہے؟ وہ صرف نکاح ہوگا اور ولیمہ ہو جائے گا، بس یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کم سے کم 15-20 دن پہلے شروع ہوتے ہیں پروگرامز. 15-20 دن پہلے پروگرامز شروع ہوتے ہیں اور 15-20 دن کے بعد دعوتیں چلتی رہتی ہیں. اتنا فضول خرچی جتنا نکاح میں ہوتی ہے، شاید ہی اتنی فضول خرچی کہیں اور ہوتی ہو. جتنا آسان کام تھا، جتنا آسان تھا نکاح، اتنا ہی ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. وجہ، اور یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کیونکہ ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا. یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں پسند نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہے. کوئی کہے گا نہیں اپنی زبان سے، کوئی کہے گا نہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے یہی ظاہر کرے گا. اپنے عمل سے یہی ظاہر کرے گا. داڑھی ہر ہفتے کٹوا کے آئے گا، ہر ہفتے وہ شیو کروائے گا. کیا ہے؟ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں، ہمت نہیں ہے کہنے کی، لیکن اپنے عمل سے یہی دکھا رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں. یہ سنت کی مخالفت نہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لین دین کے معاملے ہیں ہمارے ہاں، دیکھیں لین دین کا معاملہ ہے. تجارت ہے، تجارت میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلامی اور شریعت کچھ ہوتی ہی نہیں ہے. ہم جیسا چاہیں گے بزنس کریں گے، ہم جیسا چاہیں گے لین دین کریں گے. اس میں تو ہم بھول جاتے ہیں. میں نے لوگوں سے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تجارت کے معاملے میں نا بس تم خاموش ہو جاؤ. میں کبھی کبھار سمجھانے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے مجھے خاموش کر دیا کہ تجارت کے معاملے میں اتنی زیادہ باریکیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تجارت کے معاملے میں اتنی زیادہ باریکیاں نہیں، بس ہمارے پاس فتویٰ ہے اور بس اس فتوے پہ. اب وہ فتویٰ کیا ہے، کیا دلائل ہیں اس کے حلال ہونے کے، ایک حرام کاروبار کے حلال ہونے کے کیا دلائل؟ کچھ نہیں. آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کر. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اکثر لوگ، اکثریت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کرتے ہیں. یہ اہم بات سن لیں. اکثر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے نہیں. اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے. زندگی کا معمول ان کا بتا دیتا ہے کہ ذات سے محبت ہے، بات سے نہیں. پیارے نبی کا نام آئے گا تو جھومیں گے، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں گے. ان سے بڑا محب رسول نہیں نظر آئے گا. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آئے گا سامنے تو گھوم جائیں گے. نام آئے گا تو جھومیں گے اور کام آئے گا تو گھوم جائیں گے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے نہیں. جہاں بات ماننے کی باری آتی ہے وہاں سب سے پہلے میں اپنی خواہش کو دیکھتا ہوں، خواہشات کو دیکھتا ہوں، میرا دل کیا چاہتا ہے. سب سے پہلے میں اپنی خواہشات کو دیکھتا ہوں، میرا دل کیا چاہتا ہے، میرے رشتہ دار کیا چاہتے ہیں، میرے بیوی بچے کیا چاہتے ہیں، میرے خاندان والے کیا چاہتے ہیں، یہاں بڑے بڑے اقتدار والے لوگ کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ ساری چیزیں لاتا ہوں. اس کے بعد کہیں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر آخری نمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پیارے نبی کا کیا اس میں معاملہ ہے. تو ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے نہیں. بات ماننے کی باری آتی ہے تو ہم نے جو ہے نا سنتوں کے اور خود کے درمیان بہت ساری دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں. بہت ساری، مطلب انگنت دیواریں ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے اور سنت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی ہیں. کہیں وہ دیوار جو ہے باپ دادا کی اندھی تقلید کی شکل میں، کہیں وہ دیوار باپ دادا کی اندھی تقلید کی شکل میں، کہیں وہ دیوار اپنے بیوی بچوں کی محبت کی شکل میں، کہیں وہ دیوار جو ہے کسی بڑی شخصیت کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ بہت بڑے شخص ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ عمل نہیں کریں گے. تو کہیں وہ دیوار کسی بڑی شخصیت کی عظمت کی وجہ سے. کوئی بھی شخصیت اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ سوال یہ ہے. ہاں، باقی شخصیات گزری ہیں تاریخ میں، بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، لیکن وہ ساری شخصیات ایک طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. ساری شخصیات مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں. لیکن پھر جہاں بات ماننے کی باری آتی ہے ہم شخصیات کو ڈھونڈتے ہیں، شخصیات کی وجہ سے عمل کرنے سے رک جاتے ہیں. بہت ساری سنتوں پر عمل ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ کسی نہ کسی کے مرید ہیں، کسی نہ کسی کے چاہنے والے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کرنے والے ہیں. تو ذات سے محبت ہے، بات سے نہیں. اور یاد رکھیے، صرف
ذات سے محبت کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کرنا کافی نہیں ہے. اس کی بہت بڑی مثال آپ کے چچا ابو طالب ہیں. ہم کیا محبت کریں گے ذات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم کیا محبت کریں گے ابو طالب کے سامنے؟ کچھ نہیں ہے. ہماری محبت کچھ نہیں ہے جتنی محبت ابو طالب نے کی. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، ان سے زیادہ تکلیف ابو طالب کو ہوتی تھی. کتنی پرواہ کرتے تھے، کتنی فکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کیا ان کو جنت حاصل ہوگی؟ نہیں. وجہ ان کو جنت حاصل کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ یہی ہے، ذات سے محبت کی تھی، فزیکلی محبت تھی بس. جب بات آئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے کانوں میں جا کر کہا کہ ایک بار اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا، بات مانی؟ بات نہیں مانی. انجام جہنم. وہ بات الگ ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ سب سے ہلکا عذاب بھی ایسا ہوگا کہ وہ قابل برداشت نہیں. سب سے ہلکا عذاب ہوگا لیکن عذاب تو ہوگا. سوچیں، یہی معاملہ ہے. ایک سوال ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں لیکن بات نہیں مانتا، آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ آپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میں صاف صاف یہ کہہ دوں کہ میں محبت تو بہت کرتا ہوں، لیکن جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں یا کسی کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، مانتا نہیں. کیا کہیں گے آپ میرے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ کیا فائدہ اس محبت کا؟ تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہم یہی سب کچھ کر رہے ہیں. ہم یہی کر رہے ہیں. دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، کام کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے. ایسا مطلب معمول ہو گیا ہے، روٹین ہو گیا ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا، کہ لگتا ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کو تو دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نبی کے امتی ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ صرف ذات کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا پڑے گا. ذات سے محبت بھی، بات سے محبت بھی، دونوں چیزیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذات سے محبت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. میں یہی کہتا ہوں، کلاس میں بھی یہی کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ جب بچوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں تو بچے حیران ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنی، تو بچے حیران ہو جاتے ہیں. ارے سر کیا ہو گیا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، محبت نہیں کرنی؟ ہاں ایسا ہی ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. یہ ہے کمپلیٹ سینٹینس. خالی محبت بھی کافی نہیں ہے، سب سے زیادہ محبت. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور دوسری طرف ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات اگر پیارے نبی کے خلاف ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات کو دیوار پہ دے کے ماروں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ چھوڑوں. یہ ہے محبت کا تقاضا. کرتے ہیں ہم ایسا؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وہی نا میں نے کہا، دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں ہم نے بہت ساری، خود کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بیچ میں بہت ساری اڑچنیں ہیں. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ کوئی اڑچن نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی اڑچن نہیں ہوتی تھی. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور فوراً وَأَطَعْنَا، ہم نے مان لیا. قرآن بیان کر رہے ہیں ان کی اس عادت کو، اس مبارک عادت کو قرآن نے بیان کیا صحابہ اکرام کے بارے میں. سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، فوراً مان لیا، سوچا نہیں. خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود ابھی گیٹ کے باہر ہی تھے، قدم نہیں رکھا تھا، مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، صرف قدم ایسے ہوا تھا آگے. جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. سوچا نہیں، اپنا دماغ نہیں لگایا کہ یہ تو اندر والوں کے لیے ہو سکتا ہے حکم، میرے لیے نہیں، میں تو اندر نہیں ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے جو اندر ہیں ان کے لیے حکم. کوئی عقل نہیں لگائی، کوئی اپنا فہم نہیں. اللہ کے رسول کی آواز پڑی کانوں میں، فوراً وہیں بیٹھ گئے، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا اور فوراً بیٹھ گئے. یہ ہے اتباع، یہ ہے اصل محبت، یہ چاہیے اللہ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر واقعی اتباع ہوگی تو اس کا انجام بھی سن لیں کیا ہوگا. اگر ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے اور ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جگہ دے دی، سنتوں کو جگہ دے دی، تو نہ صرف ہمارا یہ دعویٰ مقبول ہوگا بلکہ خود اللہ ہم سے محبت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے، خود اللہ ہم سے محبت کرے گا. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس الشرف ان تحب انما الشرف ان تحب، کہ بڑی بات، اونچی بات یہ نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرے،
انما شرف ان تحب، بڑی بات، اصل بات یہ ہے، شرف تو یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے. دعویٰ میں کر دوں، اس میں کیا بڑی بات ہے کہ میں اللہ سے محبت، اللہ محبت کرے مجھ سے، یہ زیادہ بڑی بات ہے، یہ اصل بات ہے. یہ حاصل کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے؟ اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، صرف ایک وسیلہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں. اللہ کی محبت حاصل کرنی، ہم زندگی میں آئے کیوں ہیں؟ اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں؟ ہم اس دنیا میں بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خالی کو ہی چھوڑ دیا، ہمیں پورا رہنمائی کی ہماری. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کے حکموں پر چلو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے قرآن کی تعلیم. ایک طرف قرآن کی تعلیم اور دوسری طرف ہم. جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہے جس پر آخرت پر ایمان نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ ہو. سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اب تک جو کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا یا مخالف کیا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، جہاں میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ صرف ذات کو مان لینا کافی نہیں، بات کو بھی ماننا پڑے گا، تبھی ہمیں جنت حاصل ہوگی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے حکموں پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، ومن عصانی فقد ابا، مانو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عملی طور پر انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے، عملی طور پر انکار کر رہا ہے. کیسے؟ اگر اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، تو وہ خود اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا. اچھا، کوئی زبان سے یہ بات کہہ سکتا ہے کیا؟ کوئی زبان سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی مسلمان تو اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن لاشعوری کی حد ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ہمارے اندر، بالکل سمجھ ختم ہو چکی ہے، تالے لگا دیے دماغوں پر. زبان سے جو بات کہہ نہیں سکتے، عمل سے وہ ثابت کرتے ہیں. زبان سے جو کہہ نہیں سکتے، عمل سے ثابت کرتے ہیں. تو اللہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، بدعات سے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان اور نیک اعمال کی حالت میں موت آئے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.